السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 24 قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ آسمان پہ سورج طلوع ہوا تو چہار جانب اس کی روشنی پھیل گئی۔ وہ راہ سے کھلی کھڑکی پہ بغیر دستک کے شرارت سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ شاہ اور لاج اٹھ چکے تھے۔ وہ شاہ کے سینے پہ انگلی کی نوک سے نہ جانے کیا لکھ رہی تھی۔ شاہ اس کے بازو کو سہلا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اسے لاج چپ چپ سی لگی تو اسے تشویش ہوئی۔ وہ جب سے اٹھی تھی خاموش تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ شاہ کے جسم کو گدگداتی اس کی متحرک انگلی تھی جس کی نوک لایعنی لفظ کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اچھا، رات کو کیسا لگا پھر تمہیں؟ اس نے یہ سوال ہنسی دبا کر کیا تھا۔ لاج کی انگلی تھم گئی۔ اس نے چہرہ شاہ کے سینے کی جانب کیا۔ اس کی گرم سانسوں نے شاہ کو چھو لیا تھا۔ بتاؤ بھی، تمہارا ڈر بے معنی تھا نا؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ لاج نے سر ہلا دیا۔ اب تم بالکل بھی مجھ سے دور مت جانا اور پریشان نہ ہونا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شاہ نے لاج کا ماتھا چوما تھا۔ اس نے آہستہ سے لاج کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور نیم دراز ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ لاج بھی بیٹھ گئی تھی۔ آج ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے۔ میں شام میں جلدی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کھانا بھی باہر کھائیں گے۔ لاج کی آنکھوں میں چمک در آئی لیکن پھر وہ مدھم ہوئی۔ اور اگر آپ جلدی نہ آئے تو؟ شاہ اکثر ایسا ہی کرتا تھا۔ جلدی کا کہہ کر کسی کام میں پھنس جاتا اور معذرت کر لیتا۔ پھر انکل برکت انہیں لے کر جاتے تھے۔ میں انکل برکت کے ساتھ نہیں جاؤں گی شاپنگ پہ۔ شاہ نے اس کی بے وقوفی پہ ماتھا چھوا۔ لاج، ہم میاں بیوی ہیں اور ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں۔ اگر میں نہ آیا تو میں تمہیں برکت انکل کے ساتھ کیوں بھیجوں گا؟ میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا۔ آج نہیں تو کل لازمی۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا۔ شاہ، آج ہی؟ اس کی بے تابی پہ شاہ مسکرایا۔ بالکل آج ہی میں آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اب میں فریش ہو جاتا ہوں، پھر ناشتہ کرنے چلتے ہیں۔ لاج اس سے دور ہو گئے۔ شاہ اٹھا اور نہانے چلا گیا۔ اس کے نہا لینے کے بعد لاج فریش ہوئی۔ وہ اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی جب ہلکے نیلے رنگ کے کاٹن میں ملبوس مرد کا عکس اس نے شیشے میں بنتے دیکھا۔ اس کا بال بناتا ہاتھ رک گیا۔ شاہ بالکل اس کے حکم میں آ رکا تھا۔ اس نے لاج کی ہلکی سی نم گردن پہ لب رکھے تو لاج نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ، وہ مدھم سا بولی، تم کرتی رہو اپنا کام، مجھے میرا کرنے دو۔ وہ اس کے گرد اپنا مردانہ ہاتھ حائل کرتا، اس کی ہنسلی کو چھوتا۔ اب اس کے دل کو تھام چکا تھا۔ وہ دل کو تھام کر نرمی سے انہیں سہلا رہا تھا۔ رات کا خمار پھر سے شاہ کے جسم میں سفر کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس نے بے تاب ہوتے لاج کے گرد اپنا حصار تنگ کیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اسے سسکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی تو شاہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے لاج کے بہکتے وجود کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی سی تو بہادر ہو جاؤ۔ ہاتھ لگاتا ہوں اور تم سسکنے لگتی ہو، مجھے ڈرا دیتی ہو۔ وہ مصنوعی ناراضی سے کہہ رہا تھا۔ لاج کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ شاہ جا کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ لاج جب تیار ہو گئی تو الماری کی جانب گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی کالی شال تھی جو شاہ نے اسے دے دی تھی۔ اس نے وہ شال لا کر بیڈ پہ بیٹھے شاہ کے کاندھوں پہ ڈال دی۔ اسے درست کر کے وہ اس سے دور ہونے لگی کہ شاہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ تم مجھے اپنی عادت ڈال رہی ہو؟ اس نے مخمور لہجے سے پوچھا۔ لاج کی پلکیں لرزنے لگیں۔ میرا دل کیا کہ آج میں خود آپ کے لیے شال سلیکٹ کروں۔ شاہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں انعام دوں۔ اس نے لاج کو دھیرے سے دیوار سے لگایا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ دے دوں انعام؟ وہ اس کے لبوں کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرا انعام نہیں، آپ کا انعام ہو۔
بے ساختگی میں کہے اپنے ہی جملے پہ وہ خود ہی شرمندہ ہوئی تھی۔ شاہ نے چونک کر دیکھا اور لاج بڑی مشکل سے اس سے دور ہوئی اور کمرے سے نکل گئے۔ شاہ نے پیچھے سے کہا، میں اس بات کا حساب تم سے بعد میں لوں گا۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ لاج ایک پل کے لیے رکی، شرمندہ نگاہوں سے شاہ کو دیکھا اور پھر بھاگ گئی۔ اب وہ فارغ تھی تو اس لیے آج وہ شری کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ شری نے اسے منع بھی کیا لیکن اس نے جواب میں بس اتنا ہی کہا، مجھے اچھا لگتا ہے کام کرنا، فارغ بیٹھ کر کیا کروں گی۔ اس میں آنے والی اس تبدیلی میں بھی جان نہال ہو گئی تھی۔ ان کی لاج بڑی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ پورا دن کسی نہ کسی کام میں حصہ لیتی رہی، پھر دوپہر باسی کے وقت کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں کچھ دیر میں لگ گئی تھی۔ جب وہ اٹھی اثر بیت رہی تھی، سورج سمٹتا جا رہا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ آ گیا تھا۔ اس کے آنے پہ لاج کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اٹھی اور جلدی سے اس کے پاس بھاگ گئی۔ راہداری میں ہی اسے روک کر لاج نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ آ گئے؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی شیریں، پھپھو اور بی جان نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ شاہ نے ایک پل کو پیچھے دیکھا، پھر مسکرا کر لاج کو تکنے لگا۔ ہاں، تم سے وعدہ جو کیا تھا، میں صبح سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاہ کے بازو کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر لیے تھے۔ اس کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ لاؤنج میں کوئی بیٹھا ہے اور سب اس سے بڑے ہیں۔ لاج کو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا شاہ گھر آ گیا ہے، وہ بھی وقت پہ۔ شاہ نے ایک پل کو سوچا کہ وہ لاج کو نرمی سے خود سے دور کر دے، لیکن پھر وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے ارادہ ترک کیا اور لاج کے ساتھ چلتا ہوا لاؤنج میں آ گیا۔ بی جان، ہم نہ آج باہر جائیں گے گھومنے، لاج نے آ کر جوش سے بتایا۔ بی جان نے اسے دیکھ کر نرم مسکان سے سر کو خم دیا۔ اچھی بات ہے، چلی جانا۔ شری، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی چلیے گا۔ شری توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کا نام پکارے گی۔ شاہ نے بھی اسے دھک ہوتے دل سے دیکھا۔ نہیں لاج، تم چلی جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی جھوٹ بولتے۔ یہاں موجود سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ کیوں انکار کر رہی ہے۔ بس لاج لا علم تھی اور شری یہی دعا کرتی تھی کہ لاج لا علم ہی رہے۔ اس کے جواب پہ لاج نے تشویش سے شری کو دیکھا۔ شاہ کا بازو چھوڑ کر وہ شری کے پاس آ گئی۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے شری کا ماتھا چھوا۔ کیا ہوا؟ آپ کو ابھی تو ٹھیک تھی؟ پھپھو شری کی طرف سے بولی۔ لاج، تم چلی جاؤ نا، اس کا دل نہیں کر رہا ہوگا۔ میں نے تو سوچا تھا ہم سب ساتھ جائیں گے۔ شری زبردستی مسکرائی۔ پھر کبھی چل پڑوں گی، ابھی بس تم چلی جاؤ۔ وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ کچھ آگے بڑھ کر اس نے لاج کا گال تھپکا، اور میرے لیے کچھ بھی مت لانا، پہلے والا بھی یوں ہی رکھا ہے، وہ کہہ کر تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی۔ لاؤنج میں اچانک ہی اداسی پھیل گئی تھی۔ پھپھو نے نم ہوتی آنکھوں مالا چہرہ جھکا لیا تھا۔ شاہ بے بسی سے لاج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لاج کو کیسے سمجھائے کہ شری سے اس بارے میں بات نہ کیا کرے۔ وہ یہاں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شری کے معاملے میں لاج بہت حساس تھی۔ وہ لاکھ سوال کرے گی، اسے لگے گا کہ شاہ اسے شری سے دور کر رہا ہے۔ لاج تیار نہیں ہونا، اس نے لاج کو کہا۔ لاج نے بجھے ہوئے چہرے سے شاہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے کمرے میں آ کر کہا تھا۔ شاہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا لاج اب کیوں نہیں جانا چاہتی۔ لاج، اس کی ہوگی طبیعت خراب، تم دل برا کیوں کر رہی ہو؟ پھر کبھی ہم سب اکٹھے چلیں گے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ کر اسے سمجھا رہا تھا۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ میں نے صبح سے شری کو شاپنگ کا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں انہیں حیران کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے تو مجھے ہی حیران کر دیا۔ شاہ نے سر کو خم دیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں تمہاری وجہ سے آفس سے آیا ہوں، اگر اب تم تیار نہیں ہوگی تو میں تم سے ناراض ہو کر آفس چلا جاؤں گا۔ لاج نے اسے دکھ سے دیکھا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں اور اب آپ بھی مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں بھی۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئے۔ شاہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ لاج، نہیں کرنی مجھے آپ سے بات، نہ کرو لیکن میری بات سن لو۔ لاج نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ شاہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے لاج کے کانوں سے ہاتھ ہٹائے اور اس کے چہرے کو دونوں جانب سے تھام کر کہا، تم 5 منٹ میں تیار ہو جاؤ ورنہ مجھے تم پہ پیار آنے لگ جائے گا۔
اور میں بھی اپنا ارادہ بدل لوں گا. یہ باقی کی رات ہم پھر کمرے میں ہی گزاریں گے. اب مرضی تمہاری ہے. تیار ہو جاؤ ورنہ میں فریش ہو کر آ رہا ہوں. شاہ کی بات پہ لاج جلدی سے کھڑی ہو گئی. میں تیار ہونے جا رہی ہوں. شاہ ہنسا. نہیں رہنے دیتے ہیں. نہیں مجھے جانا ہے. وہ کہہ کر جلدی جلدی اپنے کپڑے نکالنے لگی. ابھی بھی سوچ لو, یہ نہ ہو تمہارا ارادہ بھی پھر بدل جائے. نہیں بدلے گا, مجھے جانا ہے. وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی. شاہ پیچھے بس ہنس کر رہ گیا تھا. شہر پہ شام نے پنکھ پھیلا لیے تھے. عمارتیں رفتہ رفتہ مدھم مدھم جل رہی تھی. سڑک پہ گاڑیاں بوجھل رفتار سے چل رہی تھی. سنسان رفتار گاڑیوں میں سے ایک گاڑی دارین شاہ کی تھی, جس کی پیسنجر سیٹ پر نارنجی لباس میں لاج بیٹھی شاہ کے موبائل میں مصروف تھی. وہ انہماک سے اس میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی. شاہ نے اسے گردن تیرچھی کر کے دیکھا. بادام رنگ آہو چشم کی پتلیاں ٹھہری تھیں اور آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی. شاید کوئی چونکا دینے والا منظر موبائل میں دکھایا جا رہا تھا. شاہ نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تو وہ ہڑبڑا گئی. ارے موبائل کیوں لے لیا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تھا. مومی چہرے پہ الجھن در آئی تھی. سیاہ آنکھوں نے اسے سنجیدگی سے دیکھا. میں تمہیں باہر ڈرامے دکھانے لایا ہوں, وہ برہمی سے بولا تھا. آپ تو بولتے نہیں کچھ بھی, اس لیے دھیان بٹانے کے لیے ڈرامہ چلا لیا تھا. اتنا اچھا سین آ رہا تھا اور آپ نے بند کر دیا. بھائی دے موبائل. اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھانا چاہا. شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. دوسرے سے اس نے اسٹیئرنگ تھام رکھا تھا. میں نے کہا ہے کہ تم اب موبائل کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے. شاہ نے ایک لفظ پہ زور دیا تھا. لاج کو بڑا دکھ ہوا. وہ بڑی بادام رنگ آنکھیں اداس ہو گئیں. آپ کا ہے نا, اس لیے میں بھی پیسے جمع کر کے اپنے لیے موبائل لے لوں گی. اس نے رخ موڑ لیا تھا. میں تمہیں پیسے دیا ہی نہیں کروں گا تو کیسے لوگی؟ وہ لاج کو چڑھا رہا تھا. لاج نے اسے گردن گھما کر دیکھا. شری کے پاس میرے بہت سارے پیسے رکھے ہیں. اس نے انگلی کی پور پہ گننا شروع کیا, پھر سر ہلایا. ہاں پورے 25,000. کوئی شری سے لے لوں گی, موبائل تو آ ہی جائے گا. شاہ نے نچلا لب دبایا. تم گھر جا کر وہ سارے پیسے مجھے دو گی. کوئی نہیں لینا موبائل, اور شری سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. لاج نے اپنا رخ اس کی جانب کیا. میں کیوں اپنے پیسے آپ کو دوں؟ آپ اپنا موبائل بھی مجھے نہ دیں اور میں آپ کو اپنے سارے پیسے دے دوں. کیوں بھائی؟ اس نے بس پہلوؤں پہ ہاتھ نہیں جمائے تھے, باقی اس کا انداز لڑنے والا ہی تھا. شاہ نے گاڑی میں رونق لگا لی تھی. باہر سڑک پہ چلنے والی بوجھل گاڑیوں کی کوفت اب اسے نہیں ہو رہی تھی. پیسے دیے کس نے تھے؟ آپ نے. اس نے روانی میں کہہ دیا. تو پھر مجھے میرے پیسے واپس چاہیے. لاج نے بھویں سکیڑ کر اسے خفگی سے دیکھا. جب لینے تھے تو دیے کیوں تھے؟ تاکہ میرے پیسے تم جمع کر لو اور میرے برے وقت میں کام آئیں. بلکہ ایسا کرو, آج تم مجھ سے پیسے ادھار لے لو. آج کا کھانا تمہاری طرف سے. گھر جا کر مجھے شری سے پیسے لے کر دے دینا. لاج کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا. وہ پیسوں کے معاملے میں بڑی کنجوس تھی. گن گن کر رکھتی تھی. نہیں, ہم کھانا گھر جا کر کھائیں گے. شاہ کا دل کیا وہ کھلکھلا کر ہنس گیا. لیکن اس نے ضبط کیا. تمہیں مجھ سے زیادہ محبت پیسوں سے ہے؟ اس نے یہ سوال بغیر سوچے کیا تھا, لیکن اس کے سوال نے لاج کو سوچ میں ڈال دیا تھا. میں کھلا دوں گی, میں بھوکی نہیں ہوں. لاج کو لگا تھا وہ بس اسے آزما رہا ہے, مان جانے پہ انکار کر دے گا. لیکن شاہ نے جیسے آج سچ میں اسے آزمانے کا سوچ لیا تھا. ٹھیک ہے پھر ڈیل ڈن کرو. لاج دل پہ بڑا سا پتھر رکھ کر مان گئی. وہ لوگ پہلے مال آئے تھے. شاہ نے اسے خوب ساری شاپنگ کروائی تھی. جو کچھ لاج نے کہا وہ اسے سب کچھ دلواتا رہا. جب لاج تھک گئی اور اسے لگا کہ اس نے بہت کچھ خرید لیا ہے تو اس نے بس کر دی تھی. شاہ نے مال میں موجود لڑکے سے سارا سامان گاڑی میں رکھوا لیا تھا. پھر وہ لاج کے ساتھ ریسٹورانٹ آ گیا تھا جو مال کے بھی حصے میں بنا ہوا تھا. چھوٹے سے ریسٹورانٹ کا ماحول بے حد پرسکون تھا. سب گھاس پہ رکھی کرسیاں, ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. ہلکا سا گیت بج رہا تھا جس نے رات کی بھید بھری خنکی میں اور اضافہ کر دیا تھا. وہ لاج کے ساتھ ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھ گیا تھا. زرد روشنیوں سے ریسٹورانٹ روشن تھا. ویٹر نے اس کا آرڈر لے لیا تھا. لاج نے اپنا دوپٹہ کاندھے پہ ٹھیک کیا اور بولی, شاہ میں آپ کو اپنی برتھ ڈے کا گفٹ بعد میں بتاؤں گی. شاہ نے اسے الجھ کر دیکھا. مطلب یہ کہ آپ نے مجھے سالگرہ پہ گفٹ دینا تھا نا, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی.
شاہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ یہ اتنی ساری شاپنگ تمہارا گفٹ ہی تھی؟ لاج کو بھی تعجب ہوا۔ یہ میرا گفٹ تھا؟ تو اور کیا تھا؟ مجھے لگا آپ نے ہماری شادی کی خوشی میں مجھے یہ سب لے کر دیا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا یہ میرا گفٹ ہے تو میں آپ سے وہ مانگ لیتی جو میں نے سوچا تھا، آپ کو نہ یہ سب تو نہ لیتی۔ شاہ بس اس کا اداس منہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی بیوی بڑی مہنگی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا مجھے یہ بتاؤ۔ اب کیا فائدہ، اب تو میں موقع ضائع کر چکی ہوں۔ وہ آزردہ ہو گئی تھی۔ نہیں، میں تمہیں وہ بھی لے دوں گا۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، لینا کیا ہے؟ لاج نے گردن کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے لاج، میں پوچھ رہا ہوں تو لے کر ہی بھی دوں گا۔ تم مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، لیکن میں نے پہلے ہی اتنے سارے پیسے خرچ کروا دیے ہیں آپ کے۔ وہ پھر انگلیوں کے پور پہ سامان کا حساب لگانے لگے۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دارین شاہ کی بیوی پیسوں کا حساب لگاتی اچھی نہیں لگتی۔ تمہارے شاہ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم پوری زندگی شاپنگ کرو گی تو بھی ختم نہیں ہوں گے۔ لاج کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ سچ میں شاہ؟ دارین نے سر ہلایا۔ ہاں نا، اتنے سارے پیسے تو میرے پاس تمہارے رکھے ہیں۔ جب تم بڑی اور سمجھدار ہو جاؤ گی تو میں تمہیں وہ سارے پیسے دے دوں گا۔ لاج کے بابا کی پراپرٹی شاہ نے لاج کے نام کروا دی تھی۔ لاج اس بات سے انجان تھی، بی جان جانتی تھی۔ انہوں نے منع بھی کیا تھا کہ لاج کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے ساتھ ہی تو رہنا ہے، تو پھر یہ تیر میر کیسی؟ لیکن شاہ کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ لاج کا حصہ لاج ہی کو ملنا چاہیے۔ شاہ کے ہر کاروبار میں شاہ نے اسے 50% کے شیئرز دیے ہوئے تھے۔ اس کا جتنا بھی منافع ہوتا شاہ اسے الگ اکاؤنٹ میں کروا دیا کرتا تھا۔ اب اس نے ایک فیکٹری لاج کے نام سے کھولنے کا سوچا تھا، جس کی بنیاد اس نے بہت جلد رکھنی تھی۔ اس کی مالک صرف لاج ہوگی۔ لاج اس کی بات پہ تہڑ سے اسے دیکھنے لگی۔ شری کے پاس جو پیسے رکھے ہیں ان سے زیادہ ہیں، ان سے تو کئی گنا زیادہ ہیں۔ لاج نے دل تھام لیا۔ میں تو سارے پیسوں کی چیز کھا لوں گی، میک اپ لوں گی اور جیولری بھی۔ شاہ نے سر پکڑ لیا۔ تم کچھ بھی عقل والا کام نہ کرنا۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ میری انسلٹ کرنے کے لیے یہ باہر لائے ہیں؟ شاہ کا منہ کھل گیا۔ میں نے ایسا کب کیا؟ ابھی۔ شاہ نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ ہم باہر لڑائی کرنے نہیں آئے، کھانا کھانے آئے ہیں۔ کھانا آنے والا ہے، اس لیے تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں۔ لاج نے ناراضی سے سر چھڑک دیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اس کا محبوب مشغلہ کہیں بھی کسی بھی ہوٹل یا ریسٹورانٹ میں یہ ہوتا تھا کہ وہ وہاں موجود لوگوں کو دیکھتی، ان پہ باتیں کرتی، کسی کے کپڑے، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، اور وہ ایک ایک کو نوٹس کرتی۔ اب بھی اس نے وہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاہ، اس کے کپڑے دیکھیں۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ شاہ نے اسے ٹوکا۔ اشارے نہیں کرتے۔ لاج نے انگلی ہٹا لی، لیکن پھر بولتی رہی۔ مجھے تو میاں بیوی نہیں لگتے، ڈیٹ پہ آئے ہیں۔ شاہ نے اسے برہمی سے گھورا۔ تم نے اب اگر کسی کی ٹیبل پہ نظر بھی کی تو میں تمہیں گھر واپس لے جاؤں گا اور دوبارہ کبھی کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ لاج اس کا غصہ دیکھ کر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے توجہ ٹیبل پہ کر لی تھی۔ کھلے بالوں کی لٹوں اس نے ابھی کھیلنا شروع ہی کیا تھا کہ ان کا کھانا آ گیا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانے کے بعد شاہ نے اس کے لیے آئس کریم منگوائی تھی اور اپنے لیے چائے۔ وہ چائے پی رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے کیا ہوا تھا۔ وہ اس پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ تبھی اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ لاج اتنی مصروف تھی آئس کریم میں کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ کب آئس کریم اس کے گالوں پہ لگ گئی۔ شاہ نے ٹیبل پہ انگلی سے دستک دی تو لاج اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاہ نے اپنے گال پہ انگلی رکھی کہ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ وہاں متوجہ ہوا۔ لاج اس کی بات پہ اسے حیرانی سے دیکھنے رہی۔ اس نے چمچ کپ میں رکھ دیا تھا۔ شاہ نے فون کان سے لگایا اور دوبارہ اپنے گال پہ انگلی رکھ کر اسے سمجھانا چاہا کہ وہ گال صاف کر لے، لیکن لاج کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ فون پہ بات کرتے دارین کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے محتاط نگاہوں سے چہار جانب دیکھا۔ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔
وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاہ کے قریب گئی۔ جھک کر اس نے شاہ کا گال چوم لیا۔ شاہ جو فون پہ بات کر رہا تھا وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے صدمے سے لاج کو دیکھا جس کی آنکھیں شرم سے لرز رہی تھیں۔ شاہ کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ رات ہی اکاڑا لوٹ آیا تھے۔ گھر میں آ کر اس نے اماں کو اندر بھیجا اور موٹر سائیکل نکال کر اپنے دوستوں میں آ گیا۔ کھنڈر نما مکان جس کا صحن گلی سے نیچا تھا، اس میں اتر کر وہ کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں دھواں بکھرا تھا۔ جو بھی تخت کے چار جانب لڑکے بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے۔ ثاقب کو آتا دیکھ وہ سب کھڑے ہو گئے، اس سے ملے، پھر اس کا چہرہ بگوڑ دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ ایک نے پوچھا، سنا تھا تو رشتے کی گرج سے گیا ہے، پکا ہو گیا؟ دوسرا شرارت سے گویا ہوا۔ ثاقب لب بھیجے کھڑا تھا۔ تیسرا، پھر چوتھے نے جب اسے چھیڑا تو وہ اس کیرم کو دیکھنے لگا جس میں بس آخری گوٹی پڑی تھی۔ اس نے کیرم کو جچایا اور اس گوٹی کو ٹھوکر لگا دی تو وہ سوراخ سے ہوتی نیچے گر گئی۔ اس گھر کو کل سجاؤ یارو، اس لڑکی کو یہاں لانا ہے، کل وہ یہاں آئے گی، رات کو میرا نکاح ہوگا، پرسوں سہاگ رات منا کر اس کے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا میں، اور پھر اسے بتاؤں گا کہ اس کی پاک صاف بیٹی ایک لوفر کی بیوی بن چکی ہے، اور شاید کچھ عرصے میں اسی سڑک چھاپ کے بچے کی ماں بھی بن جائے۔ اس کی بات پہ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ثاقب کے لہجے میں آگ جیسی تپش تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔